سورہ قیامہ کی آیت نمبر 36 میں اللہ پاک فرماتے ہیں ایحسب الانسان، انسان کیا گمان کرتا ہے ان یترک سدی، کہ اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ آیت مبارکہ میں لفظ سدی جو آیا ہے، مفسرین کرام جو فرماتے ہیں یہ وہ اونٹنی ہے جس سے دودھ اور بچے کی کوئی امید نہیں ہوتی ہے، لہٰذا اس کو بیکار اور بے فائدہ سمجھ کے صحرا میں ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور پھر ایک اور مفسرین کرام کا یہ بھی ملتا ہے کہ قرآن پاک میں کسی بے مقصد چیز کے لیے دو طرح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ایک عبسہ اور ایک سدی۔ اور سدی کا ایک معنی یہ بھی بنتا ہے کہ جو دل میں آئے وہ کرے اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہ ہو۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں جو ہے وہ دو طرح کے اقوال ہمیں ملتے ہیں۔ ایک جماعت مفسرین کے یہ فرماتی ہے کہ سدی سے مراد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اس اونٹنی کی طرح بے فائدہ اور بیکار نہیں ہے، کہ وہ اونٹنی ایسی ہے کہ اس کے مالک کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، چاہے وہ زندہ رہے چاہے وہ مرے۔ اب ایسی اونٹنی جو ہے وہ صحرا میں چھوڑ دی جاتی ہے، نہ اس کی خوراک کی فکر ہوتی ہے نہ اس کے پانی کی فکر ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ تڑپ تڑپ کے اپنی جان دے دیتی ہے اور صحرا میں کہیں گمنامی کی موت مر جاتی ہے۔ تو اللہ پاک یہ فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ میں کہ انسان ایسا نہیں ہے، یہ ہماری تخلیق ہے، یہ ہمارا شاہکار ہے، ہم نے اسے بڑی محبت سے بنایا ہے، ہم نے اس کو اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا ہے، ہم نے اس کے اندر اپنی معرفت کی پہچان رکھی ہے اور اس کو صلاحیتوں والا بنایا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے اس کو کیا ہے، کرمنا بنی آدم کیا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے۔ یہ ایک جانور نہیں ہے کہ جس کا کوئی مالک نہ ہو، جس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، جس سے کوئی محبت کرنے والا نہ ہو، یہ ہماری تخلیق ہے، اس کا رب ہے جو اس کو چاہتا ہے، جو اس کی تربیت کرتا ہے، جو اس کی محبت کرتا ہے۔ لہٰذا انسان سدی نہیں ہے، انسان اللہ تعالیٰ کی بہت قیمتی تخلیق ہے، بہت قیمتی مخلوق ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ پاک نے کل کائنات کو کن کہہ کے تخلیق کیا ہے، مگر انسان کو اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا ہے اور پھر فرشتوں سے اس کو سجدہ کروایا ہے، پھر انبیاء کا ایک تسلسل اس کو دیا ہے، پھر اپنی الہامی کتابیں اس کو دی ہیں۔ اگر یہ انسان قیمتی نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اتنا بڑا نظام ترتیب دیتے۔ لہٰذا پہلے دنیا بنائی گئی ہے اور اس کے سارے نظام کو ترتیب دی گئی ہے اور پھر اس کے بعد مخلوق کو اس میں بھیجا گیا ہے۔ جس طرح سے ماں باپ ہوتے ہیں وہ اپنی اولاد کی پرورش بھی کرتے ہیں، تربیت بھی کرتے ہیں، پھر مال لگا کے اس کو کاروبار بھی سیٹ کر کے دیتے ہیں، شادیاں بھی کرواتے ہیں، تو گویا کہ ایک ماں باپ کی اپنی اولاد کے ساتھ کیسی فکر ہوتی ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے ہی بنا کے چھوڑ دیا ہے، اس کے لیے کوئی نظام کوئی ترتیب نہیں ہے؟ تو یہ قرآن کیوں ہے، یہ انبیاء کیوں ہیں، یہ زمین آسمان کیوں ہے؟ یہ سب کچھ اس انسان کے لیے تخلیق کیا گیا ہے اور انسان کو اپنے رب کے لیے تخلیق کیا گیا ہے۔ اور جو دوسرا قول اس آیت مبارکہ کے بارے میں مفسرین کرام کا ملتا ہے وہ یہ کہ جیسے وہ اونٹنی بے لگام چھوڑ دی جاتی ہے کہ وہ جہاں چاہے جائے، جو چاہے وہ کرے، تو انسان کیا گمان کرتا ہے کیا وہ بھی اس اونٹنی کی طرح آزاد ہے؟ اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اسے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے کہ وہ کیسی زندگی گزار ہے، وہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر رہا ہے، تو کیا اس کو اس کا حساب نہیں دینا پڑے گا؟ اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی سوچ نہیں ہے۔ انسان چھوٹی سی چیز بھی بناتا ہے تو اس کے پیچھے اس کی کوئی سوچ ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ کل کائنات بنائی ہے اور اس میں اپنا شاہکار یہ انسان بنایا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ نے یہ عبث بنا دیا ہے؟ اس کے پیچھے اللہ پاک کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ تو ان یترک سدی سے مراد یہ ہے کہ انسان کیوں یہ سمجھتا ہے کہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس کی کوئی سوچ نہیں ہے، اور جو کچھ وہ دنیا میں کر رہا ہے اس سے کوئی سوال نہیں ہوگا، کوئی وہ پوچھا نہیں جائے گا۔ ہم ایک بے لگام اونٹنی کی طرح نہیں ہے، ہماری لگام ہمارے رب کے ہاتھ میں ہے، ہم سے ہمارے عمل کا نہیں، ہماری سوچوں کا اور ہماری نیتوں کا بھی سوال ہوگا۔ پھر اللہ پاک جو ہے انسان کو اس کی حقیقت بتاتے ہیں، الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا انسان ایک نطفہ نہیں تھا جو کہ منی سے تھا، جو کہ ٹپکایا گیا نطفہ تھا۔ آیت مبارکہ میں جو لفظ نطفہ استعمال کیا گیا ہے یہ نون تا فا سے ہے، یہ آب صافی کو بھی کہا جاتا ہے اور یہ موتی کو بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ موتی بھی بعض کا ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے اور انسان کا نطفہ بھی جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ شیپ میں ہوتا ہے۔ اور منی کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے میم نون یا سے، اس کا مطلب اندازہ کرنا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو منی سے تخلیق کیا ہے اس کو ایک اندازے کے ساتھ تخلیق کیا ہے۔ ہر انسان کی منی میں اس کی صلاحیت چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس کا قد و قامت کیسا ہوگا، اس کی شکل و صورت کیسی ہوگی، اس کے اندر صلاحیتیں کیسی ہوگی۔ جیسے آج کی سائنس جو ہے وہ ہمارے ڈی این اے کو پڑھ کے جو ہے ہمارے کوڈ تلاش کر رہی ہے کہ کس انسان کی ڈی این اے میں اللہ پاک نے کیا رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے لفظ منی سے جو ہے وہ من بھی بنا ہے، جو ہم وزن کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ 3 من 4 من ایسے جو استعمال کیا جاتا ہے اس کو بھی من کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ انسان کی منی جو ہے وہ ایک اندازہ ہے، ایک پرفیکشن ہے اللہ پاک کی طرف سے۔
ثم کان علقہ، اور پھر وہ علقہ بن جاتا ہے، فخلقہ، پھر اللہ پاک اس سے اس کو تخلیق کرتے ہیں، فسوا، اور پھر اس کو برابر کر دیتے ہیں۔ یہ مرکب میں لفظ علقہ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز میں پھنس جانا۔ اسی سے لفظ معلق بھی بنا ہے جو ہم اردو زبان میں بولتے ہیں، کیونکہ وہ کسی چیز کے ساتھ اس کو لٹکا دیا جاتا ہے۔ اور الگ سے جونک بھی مراد ہوتا ہے، کیونکہ جونک بھی جو ہوتا ہے وہ کسی چیز کے ساتھ چپک جاتا ہے، اور اسی سے مراد جمع ہوا خون بھی ہے۔ اور الگ سے مراد وہ عمدہ چیز ہوتی ہے جس کے ساتھ مالک کا دل چمٹا ہوا ہو، اور اسی لیے علوق اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے جو اپنے بچے پر بہت مہربان ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ جو ایک نطفے سے جمع ہوا خون جو انسان کی تخلیق میں آتا ہے سلسلہ، اللہ پاک کا دل جو ہے سارے سلسلے کے ساتھ منسلک ہے، اللہ تعالیٰ کی چاہت جو ہے سارے سلسلے کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے فخلقہ، پھر ہم نے اس کو تخلیق کیا۔ اور قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی تخلیق کا ذکر آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کا ذکر آتا ہے، اور رحمان خلق الانسان، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف اپنے رحم کی وجہ سے جو ہے وہ تخلیق کیا ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں سوا کا لفظ جو آتا ہے، مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی چیز بالکل برابر سر برابر ہو تو اس کے لیے سوا کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو انسان اپنی ظاہری تخلیق میں دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا تسویہ رکھا ہوا ہے، آنکھ آنکھ سے برابر ہے، کان کان سے برابر ہے، دھڑ اور جسم آپس میں برابر ہے، انگلیوں کے پور آپس میں برابر ہیں، ہر چیز اللہ پاک نے پرفیکشن کے ساتھ بنائی ہوئی ہے۔ اور پھر اللہ پاک فرماتے وَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور پھر ہم نے اسی نطفے سے زوجین یعنی کہ جوڑے بنا دیے، مرد اور عورت کے۔ ذکر لفظ جو ہے یہ مرد کی شرمگاہ کے لیے بھی بولا جاتا ہے، یہ تیز تلوار کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور اسی سے لفظ مذکر بھی بنا ہے۔ اور لفظ انثیٰ جو ہے یہ انیس سے ہے، اور انیس کا مطلب ہوتا ہے نرمی کا ہونا۔ ارض انیس عربی زبان میں بولا جاتا ہے کہ وہ زمین جو بہت نرم ہو، جس کی پیداوار بہت اچھی ہو۔ اسی سے لفظ تانیس بھی بنا ہے، اور انیس جو ہے وہ کمزور لوہے کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ پاک نے ایک نطفے سے دو طرح کی مخلوق بنائی، ایک تلوار کی طرح تیز دھار والی ہے، مضبوط ہے، طاقتور ہے، اور اسی نطفے سے اللہ پاک نے ایک نرم و نازک مخلوق بنا دی ہے۔ آیت مبارکہ میں جعلہ کا لفظ آیا ہے، اور جعلہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کسی دوسری شیپ میں تبدیل کر دینا، جیسے کہ آپ لکڑی سے جو ہے وہ کرسی اور فرنیچر بنا لیتے ہیں۔ تو گویا کہ نطفہ ایک ہے، اس کے اندر خصوصیات ایک جیسی ہیں، مگر اللہ پاک نے اسی نطفے میں سے ایک مخلوق بالکل مختلف طرح کی بنا دی اور دوسری مخلوق بالکل مختلف طرح کی بنا دی۔ پھر اللہ پاک اپنی یہ عقلی دلیل دے کے پھر ہم سے سوال کریں الیس ذالک بقادر، کیا ایسی ہستی اس بات کے اوپر قدرت نہیں رکھتی الا ان یحیی الموتى، کہ وہ مردے کو زندہ کر سکے۔ ایسا پوری سورہ قیامہ کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دلائل کی بات بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے لا اقسم بیوم القیامہ کہہ کے جو ہے ایک طرح کی منطقی دلیل دی تھی کہ عقل تقاضا کرتی ہے کہ آخرت کا ایک دن ہونا چاہیے، اور نفس لوامہ کی قسم کھا کے اللہ پاک نے ایک فلسفی انداز میں دلیل دی تھی۔ لہٰذا مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کو عقل اور لاجک پہ نہیں پرکھا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو آپ عقل اور دلیل سے نہیں پرکھ سکتے، ایمان کو آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں ہے کہ دین اسلام جو ہے یہ کوئی اندھا بہرا گونگا مذہب ہے جس میں عقل کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو سورہ قیامہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت مبارکہ میں بھی اور قرآن پاک میں بھی جا بجا جو ہے اللہ تعالیٰ نے عقلی دلائل سے بھی جو ہے حقیقت کو اور قیامت کو ثابت کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں یہ سوال بھی کرتے ہیں افلا یعقلون، کیا یہ لوگ عقل نہیں رکھتے ہیں؟ لہٰذا دین اسلام کی سب سے بڑی خوبصورتی کیا ہے، یہ بیک وقت عقل کو بھی اپیل کرتا ہے اور یہ دل کو بھی اپیل کرتا ہے۔ لہٰذا کہیں عقل سے بات سمجھائی جائے گی اور کہیں بات جو ہے وہ دل سے سمجھائی جائے گی۔ لہٰذا اس صورت مبارکہ کی تکمیل جو ہے وہ اسی بات کے اوپر ہو رہی ہے کہ جب تمہیں عقل سے دلیل مل جاتی ہے تو پھر تمہارا دل اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ کوئی ایک ایسی ہستی ہے جو مجھے مار کر بھی پیدا کرنے کے اوپر قدرت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت مبارکہ کی برکات ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دل سے اور عقل دونوں طریقے سے ہمیں ایمان کی پختگی نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔